مریم نواز شریف صاحبہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں؟ آپ کو ان کی ڈائریکشن صحیح لگتی ہے؟ بہت لوگ تنقید کرتے ہیں. اچھا ابھی تو ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ وقت میں چونکہ نارملی اب جو صوبائی حکومتیں ان پر زیادہ نظر نہیں رکھتا، مجھے لگتا ہے بیسک سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن میں اپنی آبزرویشن بتا دیتا ہوں آپ کو. اب مثلا آپ ہر شہر میں تو جا رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، مانشہرہ کبھی اپنا ڈیرہ غازی خان جا رہے ہیں، کبھی مظفر گڑھ جا رہے ہیں، کبھی ہم بورے والا میں ہیں، کبھی پھالیا ہے، کبھی اب وہ ایک عجیب و غریب سے انہوں نے وہ فلیکسز چھپوا کے سستے ترین وہ پورے بازاروں میں ایک جیسا رنگ کرنے کی وجہ سے وہ سستے والے فلیکسز لگا دیے. ان میں سے آدھے اکڑ گئے ہیں. اب وہ جو مقصد تھا کہ خوبصورت لگے وہ بالکل گندا لگنا شروع ہو گیا. لوگوں کے اپنے بورڈز اتروا لیے، انہیں سے پیسے لے کے وہ فلیکس پرنٹ کروا کے لگوا دیے کہ جی وہ ایک جیسا کلر جو ہے نا وہ ہر دکان کے باہر لگا ہوا. تو اس طرح کی جو کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں نا، جو دکھاوا اور وہ ہے، وہ اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. تنقید سے زیادہ نقصان دہ نا، فائدہ تو نہیں ہوا. آپ اب کسی بھی شہر کے بازار میں جائیں وہ اکھڑے ہوئے ہیں فلیکسز، وہ کوئی پھٹا ہوا ہے فلیکس کسی کا، وہ جو ہے اب وہ سیلاب میں بھی اچھا کام کیا تو وہ جو محض وہ بیگ تھے اس کے اوپر بڑی تنقید کی. آپ اچھا کام کر رہے لیکن تنقید کا جو ہے وہ موقع اتنا زیادہ آپ دے دیتے ہیں. سیلاب پوچھیے تو ان کی پریزنس رہی، ان کا بہت، اس میں کوئی شک نہیں، محنت نظر آتی ہے، اور خاتون چیف منسٹر ہونے کے ناطے. لیکن یہ کہ وہ دکھاوے کا عنصر اس میں سے کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا اقرار، آپ نے بھی کئی معاملات اٹھائے اور آج سے ہم کئی سال پہلے کی صحافت کی بات کرتے ہیں اور نیوز چینلز کی بات کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے مدعے آپ کے بھی شو میں اٹھائے گئے، دیگر کے بھی، کہ جس پر حکومت نے بھی ایکشن لیا. ابھی کا ہمارا جو نیوز میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مثبت تبدیلی کا ذریعہ ہے یا صرف ایک کاروبار بن کر رہ گیا ہے؟ یہ جملہ تھوڑا سخت ہو جائے گا جو آپ نے کہا کہ صرف ایک کاروبار بن کے رہ گیا. ظاہر ہے سب اپنے طور پر اپنے کوشش تو لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ارریلیونٹ ہو گیا ٹیلی ویژن، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، کیونکہ اب ظاہر ہے مجھے بھی آخری بار یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ٹی وی کھول کے جو ہے نا وہ یعنی کوئی اگر اس کیمپین سے پہلے، اب تو خیر بالکل ہی وقت نہیں رہا، اللہ کا شکر ہے بالکل ہم، لیکن اس سے پہلے جو آخری ٹی وی کی یاد ہے وہ نیٹ فلکس کی کوئی سیریز یا کچھ ایسا ہے نا کہ آپ نیٹ فلکس ٹی وی پر بس دیکھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب ٹی وی ایز ٹی وی شاید ریلیونٹ نہیں رہا. ابھی جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں ان کی جو بھی چیزیں، پروگرامز کے کلپس اور باقی چیزیں ان کے پلیٹ فارم، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آتی ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں. تو ٹی وی اٹ سیلف تھوڑا سا ارریلیونٹ تو ہوا ہے، یہ بات درست ہے. اقرار، کچھ ذاتی سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ جی، ضرور کیجیے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے شہرت دیکھی ہے، عزت ملی ماشاءاللہ، کامیابی ملی، پیسہ ملا، سکون بھی ملا؟ الحمدللہ. یعنی میں اللہ نظر نہ لگائے، میں ہمیشہ میرے جتنے، آپ تو ظاہر ویسے بھی ذاتی طور پر بھی جانتی ہیں، سب بہت سارے ہمارے سرکل کے سیم ایک طرح کے لوگ ہیں، کہ میں پروردگار کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی بھی اعتبار سے پریشانی کیا ہوتی ہے. یعنی مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں اتنی تنقید ہو رہی ہے، ہر 2-3 اعتبار ہے نا، ایک فیملی کے اعتبار سے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار 3 بیگمات کے ہوتے ہوئے تو بہت ہی مشکل ہے، لوگ تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں آخر میں. تو اللہ نے اس طرح کے شاندار لوگ میری زندگی میں رکھے کہ میں بس پروردگار نظر سے بچائے، اللہ کا ہر اعتبار سے. کامیابی کے ساتھ کبھی بے چینی نہیں آئی یا کچھ اس طرح سے؟ وہ ایک خاص قسم کی بے چینی تو ہر وقت رہتی ہے. وہ جس طرح اقبال کے ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے پیر کے نیچے ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے، بےتابی کہ کچھ کرنا ہے، یہ وقت ضائع نہ ہو. وہ اور کام کرنے کی لگن بھی ہم وہ آپ یوں کہہ لیجیے، اگر بے چینی نہ کہے کام کرنے، جی وہ ایسا ہی ہے. اور وہ ایک مستقل کے صبح جاگتے دماغ شروع کے یہ کام کرنا ہے. تو وہ تو آئی بلیو کہ یہ بڑے یہ ہونی چاہیے. ہاں مجھے اکثر لوگ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں نا، وہ مجھے کچھ پرابلم ہوا، وہ جوائنٹس میں کچھ ہلکا سا نہ ہوا، تو میں نے بہت آرتھوپیڈک اور باقی لوگوں کو دکھانا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ورک کا وہ ورک انزائٹی بھی یا لوڈ اس کی وجہ سے یہ ہلکا سا ہے. تو میں نے سوچا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے پھر ریسرچ کیا تو اس سے ایک تعلق ہوتا ہے. پھر میں نے کہا کہ مجھے ان کا دعائیں آپ کو کھانا، میں نے کہا میں نے اس کو تھوڑا ہی کم کرنا ہے، یہ بے چینی ختم ہو گئی تو میں کام کیسے کروں گا، مجھے تو یہ چاہیے ہر وقت. تو پھر میں نے واک کر کے ایکسرسائز کر کے وہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. وہ میرے میاں نا وہ اکثر میرا مذاق بناتے ہیں کبھی فیملی میں نا کہ آپ کی وائف تو بڑا ان کے اوپر ورک لوڈ ہے اور سارا گھر اور جاب اور کام مینیج کرنا مشکل خواتین کے لیے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کو 2-3 کام اور اس کے اوپر کر دو، یہ پھر بھی کر دے گی. تو یہ اب مجھے آج ایک نئی ٹرم مل گئی ہے کہ اس کو بے چینی، خبردار کسی نے کہا یہ بیسیکلی کام کرنے کی لگن ہے اور اسے ختم نہیں ہونا چاہیے. جن کے شوہر کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی بیگمات بے چین ہے، وہ ان کو جواب دیں کہ نہیں، یہ کام کرنے کی لگن ہے. جس دن آپ نے کوئی ٹیبلٹ گولی کھا کے پرسکون کر لیا خود کو اور آپ کو لگا سب بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اور اب جو ہے نا کوئی کام تو پھر تو ختم ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اقرار، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سچ بولنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہو؟ آج بھی میں نے دیکھا کہ شو میں آپ نے بغیر کسی فلٹر کے بہت سارے نام بھی لیے، بہت ساری باتیں بھی لی. کبھی کوئی قریبی رشتہ کھونا پڑا ہو، کوئی دوستی کمپرومائز ہو گئی ہو سچ بولنے کی وجہ سے، ایسا کبھی ہوا ہو؟
نہیں الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں آج دن میں اپنی جو عروسہ ہیں ان سے میں پوچھ رہا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے واقعی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو عوامی رائے کیا ہے, یس. نہیں گھر والے تو جانتے ہیں نا کہ آپ کس مقصد کے لیے, کس تھاٹ سے, کس لگن سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد کے رشتے, انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, دوستوں نے, احباب نے, فیملی کے لوگوں نے. تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا. ہاں اس کی قیمت ضرور ادا کرتے ہیں آپ, اور وہ قیمت ہے جو میں آج بھی ادا کر رہا ہوں. یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگ آپ کے مداح اور وہ سب کچھ, میں سمجھتا ہوں آج بھی میرے ساتھ نکلیے کسی بازار میں, کسی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں, دیکھیے لوگ ویسے ہی دعائیں دیتے ہیں, اسی طرح سے پیار کرتے ہیں. اسپیسیفکلی کسی ایک جتھے کی سوشل میڈیا پر تنقید کی وجہ سے تو آپ نے یہ بات کہنے سے باز نہیں رہنا جو آپ جس کو کنوکشن کے ساتھ درست سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال یس obviously وہ اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اگر پریشان ہو تو پریشان ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اسی سے طاقت اور قوت لیں یہ سوچ کر کہ پروردگار نے جن لوگوں کو عزت دی ماضی میں, چاہے وہ مذہبی شخصیات, غیر مذہبی شخصیات, ان میں سے ہر ایک نے جب اپنی بات کہی, جب اپنا پیغام پہنچایا یا کچھ سچ کہا, تو اپنے وقت پہ ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا, ان پر الزامات بھی لگے, انہیں فزیکل ٹارچر کا نشانہ بھی بنایا گیا, کچھ کو دار پر کھینچا گیا, کچھ کی کھال کھینچ لی گئی, کچھ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. تو یہ تو بڑے, تو اس سے تو مجھے تو بہت حوصلہ ملتا ہے.